میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک مردہ بکری، جہاں کوڑا کرکٹ کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں پر مردار بکری موجود تھی، پڑی ہوئی تھی، سرکار صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکری جو ہے، جو مردہ بکری ہے، اس کی حیثیت تم جانتے ہو؟ کیا اس کو کوئی کھائے گا؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے اس مردہ بکری کے حوالے سے کہ اسے قبول کرنا، اسے پسند کرنا، اس کو اپنے پاس رکھنا، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ مردہ بکری کے پاس سے انسان جب گزرتا ہے تو ناک بند کر کے گزرتا ہے تاکہ اس کو اس کی بدبو نہ آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نزدیک جو یہ مردہ بکری کی حیثیت ہے نا، مردہ بکری کی، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حیثیت ہے کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک مردہ بکری سے بھی گئی گزری ہے، اور جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے تب سے اس دنیا پر اللہ نے رحمت کی نظر ڈالی ہی نہیں، نظر ڈالی ہی نہیں، بلکہ حضور فرماتے کہ الدنیا ملعون وما فیہا ملعون، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے، الا عالم او متعلم او ذکر اللہ۔ صرف 3 چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اگر کوئی چیز دنیا کے اندر ہے جو اللہ کی رحمت کے قریب ہے اور اس کا کرنے والا اللہ کی رحمت سے قریب ہوگا تو ایک ہے اللہ کا ذکر، دوسرا ہے عالم علماء، اور تیسری چیز ہے علم حاصل کرنے والے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ ذکر کرنے والے پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، عالم پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور طالب علم پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ قیمتی چیزیں ہیں۔ ہم اس دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں۔ ہم اس دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی بھی فکر نہیں۔ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ارب پتی بننے کے بعد بھی ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، اور غریب بھی ہوں گے تو اس دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ لیکن بہت سارے غریب ایسے اس دنیا سے جاتے ہیں کہ دنیا میں تو ان کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن جب قبر میں جاتے ہیں تو نیکیوں کا خزانہ اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، تو ان کی قبر منور و مجلہ ہو جاتی ہے۔ 2 مثال کے ذریعے سمجھاؤں، چلے جائیے دہلی کے اندر مغل بادشاہوں کے مقبروں کو دیکھ لیجئے۔ جب وہ زمین پر تھے تو ان کے کپڑے کوئی پکڑ کے چلتا، پانی مانگتے تو 20 ہاتھ پانی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج مرنے کے بعد ان کی قبر پر مٹی موجود ہے، گرد و غبار موجود ہے، کبوتر کی بیٹ موجود ہے، وہاں آدمی جوتے پہن کر کے جاتا ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ یہ تھا بادشاہ، بہت کچھ دولت تھی، سونے جواہرات کے تاج پہنا کرتا تھا، لیکن دنیا سے گیا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن ہم جب اجمیر کے شہنشاہ کو دیکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھتے ہیں، تو جو کرتا پہن کر ہندوستان تشریف لائے تھے، حضور سید العلماء علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی کرتے کے اندر اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے جس میں بے شمار پیوند الگ الگ کپڑے کے چمڑے کے لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! لیکن آپ دیکھو ابھی بھی اجمیر شریف آپ چلے جائیں تو خواجہ صاحب کہاں رہتے تھے، کیسا مکان بنگلہ کیا تھا نہیں معلوم، لیکن اللہ اکبر وہاں جائیں گے آپ تو جانے کے بعد وہاں کوئی قرآن پڑھتا نظر آئے گا، کوئی تلاوت کرتا نظر آئے گا، کوئی ذکر و اذکار کرتا نظر آئے گا، کوئی ان کے در کی خاک کو اٹھاتا ہوا نظر آئے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئے تھے خالی ہاتھ، لیکن دنیا سے گئے تو نیکیوں کا خزانہ لے کر کے گئے. اور بادشاہ کے بعد دنیا کا خزانہ تو تھا، قبر کے لیے کوئی سامان اس کے پاس نہیں تھا. اس لیے عقل مند تو خواجہ تھے، بادشاہ عقل مند نہیں تھا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اسی دنیا پر فریفتہ ہو گئے اور ہم نے اپنی قبر کا کوئی انتظام نہیں کیا، اپنی آخرت کا کوئی انتظام نہیں کیا. مجھے یہاں پر حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی یاد آتی ہے. اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بھی حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا مزار جو مبارک پور میں موجود ہے، جب بھی آپ چلے جائیں تو 10-20 بچوں کو وہاں بیٹھے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ہی آپ دیکھیں گے. اللہ اکبر، وہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ جنہوں نے زندگی میں دین کا کام کیا اور جنہوں نے علم کو فروغ دیا، آج آپ سوچو وہ قبر میں آرام بھی کر رہے ہیں تو لوگ پڑھ پڑھ کر کے قرآن شریف روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر رہے ہیں. یہ قبر کا تیاری، قبر کی تیاری. صرف زمین کے اوپر کی تیاری مت کرو. میں یہ نہیں کہتا آپ زمین پر گھر نہ بناؤ، زمین کے اوپر کی تیاری نہ کرو، لیکن سرکار فرماتے ہیں موت سے پہلے سامان سفر تیار کر لو. ماں جیسی ممتا بھی موت کے بعد قبر میں نہیں آتی. باپ جیسا شفیق بھی مرنے کے بعد کہتا ہے میرے بیٹے کو قبرستان پہنچا دو، کوئی ساتھ نہیں آتا. تو موت سے پہلے سامان سفر تیار کرو. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں. خدا کے بندو وہاں کی تیاری کر لو، جس کی تیاری کرنا بے پناہ ضروری ہے. چھوڑ دو گناہ کو، چھوڑ دو گناہ سے اپنے تعلق کو، نیکیوں کی طرف بڑھو، اچھے کاموں کی طرف بڑھو، بھلائی کے کاموں کی طرف بڑھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور دے کر کے بھی اگر تم جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچنے کی کوشش کرو، اور اگر کھجور دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم اچھی بات لوگوں سے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم آپ اس سلسلے میں بھرپور توجہ فرمائیں گے. میں نے یہ خطبہ مدینہ منورہ میں پڑھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میرے جی میں یہ بات آئی کہ میں خطبہ آپ کو سنا دوں تاکہ ہماری اور آپ کی سب کی آنکھ کھل جائے. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.